اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ آپ بتائیں گے کہ جہاں وضو کرنا سنت ہے. مثلا غسل جنابت کے لیے، غسل جنابت سے پہلے غسل فرض تھا انسان کے اوپر، سمجھ آ گئی؟ غسل فرض تھا، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر آدمی کے اوپر غسل فرض ہے، ابھی نہایا نہیں ہے، کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو کھانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. وضو کرے گا، وضو کر کے بعد میں کھا سکتا ہے. ایسے ہی اس کو پیاس لگی ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اب پانی پینے سے پہلے وضو کرے گا، وضو کرنا سنت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پانی پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. اور سونے سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے. اور اذان دینے کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اقامت کہنے کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے. خطبہ جمعہ اور عیدین، یعنی جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے، اور عیدین کا خطبہ دینے کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے. روزہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کے لیے وضو کرنا سنت ہے. اور ایسے ہی وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا بھی سنت ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، ان کے درمیان دوڑنے کے لیے وضو کرنا سنت ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں وضو کرنا سنت ہے. یعنی وہ آدمی کہ جس کے اوپر غسل فرض تھا، غسل سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے. اور ایسا آدمی جس کے اوپر غسل فرض تھا، کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرے گا. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور سونے سے پہلے یہ سب چیزیں میں نے گنتی کرا دی ہیں. اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ